السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، الحمدللہ۔ آج ہمارا رول نمبر 2 ہے حروف قلقلہ۔ قوف، طو، ب، جیم، دال جب یہ ساکن حالت میں ہوں گے یعنی ان کے اوپر جزم ہوگی تو تب ہم ان کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ہلا کر پڑھیں گے، یعنی کہ ان حروف پر جب یہ ساکن حالت میں ہوں گے تو آواز اچھلے گی۔ چلیں بک میں سے دیکھتے ہیں۔ صرف 5 حروف کو ہلا کر پڑھیں، وہ یہ ہیں قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جو میں نے آپ کو حروف بتائے ہیں 5، یہ وہی ہیں، یہ ان کا مجموعہ ہے یاد رکھنے کے لیے۔ ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ کی مشق دیکھتے ہیں کہ ان کو ادا کیسے کرنا ہے۔ قوف، اقو، اقو، اق، اس کو اق، اق، اق اس طرح نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آواز اچھلے گی ان میں۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں جیسے ہمارے پاس ایک بال ہے، اس کو ہم دیوار پہ زور سے مارتے ہیں تو وہ پلٹ کر ہماری طرف آتی ہے۔ اس میں بھی ہماری جو آواز ہے وہ اچھل کر ہمیں ہی سنائی دے گی، یعنی کہ پلٹ کر واپس ہمیں سنائی دے گی۔ دیکھیں ایکو، کی ساؤنڈ جو پیچھے بن رہی ہے یہ ایکو ساؤنڈ، یہ اس کی اصل پہچان ہے۔ اگر یہ صحیح سے ادا ہو رہی ہے تو پھر سمجھیں ہمارا قلقلہ ٹھیک ادا ہو رہا ہے۔ خلقون، اس میں جو درمیان میں قلقلہ آ گیا ہے اس کو قلقلہ صغریٰ کہیں گے، یعنی کہ چھوٹا قلقلہ، اس پہ تھوڑی کم آواز اچھلے گی۔ خلقون تقویم مقربۃ، تو اطو، اطو، اط، اس کو ات، ات، ات ایسے نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ محیط نطفۃ مطلع ب، اب، 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 کسب، وقب۔ اب اس میں جو کسب پہ آ رہا ہے نا قلقلہ، یعنی کہ لاسٹ ورڈ پہ ہے، تو یہ قلقلہ کبرا ہے، یعنی کہ بڑا قلقلہ، اس پر تھوڑی آواز زیادہ اچھلے گی، ٹھیک ہے؟ جو درمیان میں حرف آ جائے حروف قلقلہ اس پہ کم آواز اچھلتی ہے، جو آخری حرف پر آئے ادھر آواز زیادہ اچھلے گی۔ کسب، وقب، عبدن، جیم، اج، 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 تجری، اجرن، زجراتن، دال، اد، 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 عدن، قدحن، یدعو۔ تنبیہ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ باقی حروف کو ہلا کر نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی کہ قاف، طا، با، جیم، دال جب یہ ساکن حالت میں ہوں گی، ان پر جزم ہوگی، تب ہی آپ نے ان کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ قاف پہ زبر، زیر پیش یا تنوین ہے تو آپ اس کو ہلا کر یا جھٹکا دے کر پڑھ رہی ہیں۔ صرف قاف، طا، با، جیم، دال جب ساکن حالت میں ہوں گے تب ہی آپ ان کو جھٹکا دے کر ہلا کر پڑھیں گی۔ ہوم ورک آپ کا یہ ہے اس ویک کا کہ آپ نے حروف قلقلہ کی ادائیگی کرنی ہے، یعنی کہ مشق بھی سنانی ہے، ساتھ ادا کر کے بتانی ہے کہ حروف قلقلہ کیسے ادا ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو ریٹن ورک ہے وہ یہ کہ آپ نے پارہ میں سے حروف قلقلہ کی مثالیں ڈھونڈ کر یا تو کاپی پر لکھیں یا پارہ پہ ہی انڈر لائن کر کے جو حروف قلقلہ ہیں ان کے اوپر کیو لکھ لیں، تاکہ جب ہم پریکٹس کریں تو ہمیں پتہ چل جائے، جہاں جہاں پہ کیو لکھا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ادھر ہم نے جھٹکا دینا ہے، قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ نے وہ مثالیں کاپی پر لکھ کر پک بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے، یا پھر آپ نے پارہ یعنی کہ جو 30 جز ہے اس میں سے مثالیں ڈھونڈنی ہیں، جیسے قاف کی 2 مثالیں، طا کی، با ساکن کی، جیم ساکن کی اور دال ساکن کی، ٹھیک ہے؟ 2 مثالیں یہ جو اس میں دی ہوئی ہیں یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو پارہ میں سے بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ہوم ورک بھی اور ویسے بھی
اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔